الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کے درس نمبر 7 میں ہم صفحہ نمبر 263 سے سبق کا آغاز کریں گے، لیسن نمبر 7 کا، اور انشاءاللہ تعالی 274 تک پڑھنے کی بھرپور کوشش ہوگی میری۔ آپ بغور سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ حدیث نمبر 4 ہے فترہ وحی۔ اس کا ترجمہ ہے، ابن شہاب نے کہا اور مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے فترت وحی کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں فرمایا، میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے مجھ پر رعب طاری ہو گیا، اور میں لوٹ کر گھر آیا تو میں نے کہا، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، یہ جو آیتیں ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ تو یہ آیتیں، ان کا ترجمہ ہے، اے بالا پوش اوڑھنے والے، اٹھیے، اللہ سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے اور بت سے دور رہیے۔ فحمل الوحی وتتابع، اس کے بعد وحی میں گرمی اور تسلسل پیدا ہو گیا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اس کی انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر صفحہ نمبر 263 سے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو شرح ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو کمنٹری ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے راوی ابن شہاب کا تعارف ہے۔ یہ محدثین کی عادت ہوتی ہے، شارحین کی، کہ جب وہ حدیث پہ کلام کرتے ہیں نا تو اس کے راویوں پہ ضرور کلام کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے راوی، ایک ہوتی ہے روایت، جو اصل متن ہوتا ہے۔ تو راوی کے اوپر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، تو حسن کا کون سا درجہ ہے، لذات ہی ہے، لغیر ہی ہے۔ یہ اصول حدیث میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی رسالہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پڑھنے کی میں عرض کروں گا بعد میں، ابھی نہیں ہے، ابھی تھوڑا مزید پڑھ لیں۔ تو اس کو حدیث کی سند بھی کہتے ہیں۔ سند، یہ لفظ بار بار آپ پڑھیں گے۔ اس سند میں راوی یہ ہے، راوی کہتے ہیں جس نے روایت کیا، نریٹ کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو ابن شہاب، چونکہ ان کا نام آتا ہے اس میں، ابن شہاب زہری، اس طرح یہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ زہری سے زیادہ مشہور ہیں۔ پورا نام یہ ہے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب، کنیت ابو بکر ہے۔ تیسرے دادا شہاب کی طرف منسوب کر کے ان کو ابن شہاب کہتے ہیں، اور جد اعلیٰ زہرہ کی طرف نسبت سے زہری۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے ہیں، اور کلاب میں جا کر ان کا نسب شجرہ نبوی سے متصل ہو جاتا ہے۔ صغار تابعین میں سے ہیں۔ صغار کہتے ہیں صغیر سے، مطلب صغیر کی جمع ہے کہ چھوٹی عمر کے جو تابعین تھے، یعنی کہ چھوٹے بچے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، انہیں کہتے ہیں صغار تابعین۔
بڑی عمر میں جنہوں نے دیکھا صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی انہیں کہتے ہیں کبار تابعین۔ حضرت انس اور حضرت ربیعہ بن عباد اور کثیر صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں۔ متفق علیہ، امام فقہ معتمد علیہ ہیں۔ متفق علیہ عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے جن پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہو۔ تو یہاں پر جو متفق علیہ ہے مطلب سبھی نے ان پہ اتفاق کیا ہے، سبھی ان کی روایتوں کو صحیح مانتے ہیں۔ ان سے کثیر تابعین نے احادیث سنی۔ 72 سال کی عمر میں بماہ رمضان المبارک 124 سنہ ہجری میں وصال فرمایا۔ وصیت کے مطابق موضع شغب میں لب سڑک مدفون ہوئے، یعنی کہ سڑک کے کنارے پہ۔ اموی شہنشاہ عبد المالک بن مروان بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 7 سوشرفیاں نظر کی مگر اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ احادیث کی تدوین کا کام انہوں نے شروع کیا۔ مطالعے کے بہت شوقین تھے، جب مکان میں بیٹھتے تو کتابوں کا انبار لگ جاتا۔ ان حماق میں دنیاوی امور کی جانب توجہ نہ ہوتی۔ زوجہ محترمہ یہ دیکھتے دیکھتے ایک دن کہہ اٹھیں، یہ کتابیں مجھ پر 300 سوکنوں سے زیادہ شاق ہیں۔ اللہ اللہ، سوکن کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک شخص کی 2 بیویاں جو ہوں وہ دونوں آپس میں کیا لگتی ہیں ایک دوسرے کی؟ سوکن۔ تو 4 تک اجازت ہے۔ تو ان کی بھی زوجہ محترمہ چونکہ یہ کتابوں میں شغف زیادہ رکھتے تھے تو وہ یوں ایک دم پکار اٹھی کہ عورت کو دوسری عورت سے تکلیف ہوتی ہے، سوکن سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نیچرل چیز ہے فطری طور پہ۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ کتابیں مجھ پر 300 سوکنوں سے زیادہ شاق ہیں۔ ابو سلمہ کون ہیں؟ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ ان کا اصل نام تو عبداللہ ہے یا اسماعیل یا ابو سلمہ ہے۔ یہ اس پائے کے تابعی ہیں کہ ایک قول کی بنا پر مدینہ کے فقہاء 7 میں یہ بھی ہیں۔ 7 جو مشہور فقیہ تھے نا مدینہ پاک کے، ان میں یہ بھی ہیں ابو سلمہ۔ کثیر صحابہ و تابعین سے حدیثیں سنی اور ان سے تابعین کی جماعت کثیر نے مشہور محدث امام شعبی ان کے تلمیذ ہیں، ان کے یعنی شاگرد ہیں۔ 94 ہجری میں 72 سال کے ہو کے مدینہ طیبہ میں ولید بن عبد المالک کی ایام سلطنت میں وصال فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نام کیا ہے؟ جابر نام ہے، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان پر بہت زیادہ نگاہ کرم تھی۔ کن کی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ احادیث میں ان کے بہت دلچسپ واقعات مذکور ہیں۔ یہ انصاری خزرجی سلمی ہیں۔ ان سے 1540 احادیث مروی ہیں۔ 26 صرف بخاری میں، 126 صرف مسلم میں اور 58 وہ حدیث ہے جو دونوں میں جسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس طرح شیخین امام بخاری مسلم نے 210 حدیث ان کی درج کی۔ بروایت مختلفہ سن 69 یا 74 یا 78 میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت عمر مبارک 94 سال کی تھی۔ جابر بن عبداللہ صحابہ میں 2 اور صاحبان ہیں، جابر بن عبداللہ رابسی، جابر بن عبداللہ بن رباب اور جابر بن عبداللہ بن حرام، اور یہ جابر بن عبداللہ بن حرام ہیں۔ صرف جابر نام کے 23 صحابہ کرام ہیں اور جابر بن عبداللہ کے نام کے 3 ہیں۔ تو زیادہ مشہور جابر بن عبداللہ جب بھی نام لیا جاتا ہے انہی کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا نازل ہوا؟ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا۔ جمہور کا قول یہ کہ مطلقاً سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی 5 مذکورہ بالا آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی 4 آیتیں نازل ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔
یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس حدیث کا یہ حصہ کہ اچانک میں نے یہ دیکھا کہ وہ فرشتہ جو حرا میں آیا تھا زمین و آسمان کے مابین کرسی پہ بیٹھا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ سورہ مدثر کی یہ آیتیں واقعہ حرا کے بعد نازل ہوئیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں۔ نیز اس حدیث میں تصریح ہے کہ فترت وحی کے بعد سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس پر اتفاق ہے کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کا نزول فترت وحی کے قبل ہوا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کا نزول سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں سے پہلے ہوا۔ رہ گیا سورہ فاتحہ کی روایت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایت خبر واحد ہے اور حدیث حرا مشہور۔ ظاہر ہے کہ خبر واحد کے مقابلے میں خبر مشہور کو بہرحال ترجیح ہوگی۔ صفحہ نمبر 265 پہ حدیث نمبر 5، حدیث مسلسل بالشفتین۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی تفسیر میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی تفسیر میں تم جلد یاد کرنے کی خواہش میں نزول قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے شدت محسوس فرماتے تھے جب جبریل وحی لے کر اترتے۔ وحی بھی پڑھ سکتے ہیں، وحی یہ زیادہ مناسب ہے۔ وحی کا لفظ عربی ہے، وحی اردو میں ہم پڑھتے ہیں۔ وحی لے کر اترتے اور اپنی زبان اور ہونٹوں کی حرکت دیتے، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، حضور پر شدت طاری ہوتی جسے جان لیا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید بن جبیر تلمیذ ابن عباس، یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے ابن عباس ہلاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی اس آیت کو اتارا، جلد یاد کرنے کی کوشش میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کا بیان کرنا۔ تو جب ہم پڑھ چکے ہیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، تو جب ہم اسے نازل کر چکے تو اسے غور سے سنیے اور خاموش رہیے، پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہوتے تو آپ بغور سنتے رہتے، گردن جھکائے رہتے۔ حضرت جبریل چلے جاتے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسا ہی پڑھ لیتے جیسا جبریل نے پڑھا۔ جبرائیل یہ دونوں تینوں طرح پڑھنا درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی اس روایت کی جو ہم شرح ہے صفحہ نمبر 265 سے وہ پڑھتے ہیں۔ پچھلی جو حدیث پاک تھی اس کی شرح میں 2 لائنیں رہ گئی ہیں۔ ان سب اقوال میں جو تطبیق کی جا سکتی ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، فترت وحی کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اور مکمل سورہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تشریحات ابن عباس، ان کا تعارف ہے۔ عبداللہ نام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث ہیں، جو ام المومنین حضرت میمونہ کی حقیقی بہن ہیں۔ سبحان اللہ۔ کنیت ابو العباس ابو الخلفاء ہے، خلفاء کے باپ۔ خلافت عباسیہ آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، پھر صحابہ کرام کا دور جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، پھر خلافت راشدہ کے بعد
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے دور مبارک سے لے کر آخری اموی خلیفہ تک بنو امیہ کا دور رہا ہے۔ ان کی خلافت رہی تقریباً 100 سال، اور اس کے بعد خلافت عباسیہ شروع ہوئی ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ خلافت عباسیہ تقریباً 400-500 سال چلتی ہے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ، یہ جو ترکوں کی حکومت تھی نا، انہوں نے پوری مسلم ورلڈ کی خدمت کی ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ تھی، یہ 500-600 سال چلی تھی جی۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی، آج کل ان کے وہ ڈرامے وغیرہ بھی چلتے ہیں۔ تو یہ 500-600 سال چلی، اور یہ 1923 یا 21 کو اختتام ہوا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی یا اس طرح کا کوئی نام تھا، آخری جو خلیفہ ہوا۔ تو اس کے بعد وہ خلافت ختم ہو گئی اور سارے مسلم ممالک الگ الگ ہو گئے۔ یہ بہت بڑا زوال تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ عروج عطا فرمائے اور خلافت عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری دنیا میں نفاذ ہو، آمین۔ واپس جاتے سبق کی طرف، نزہۃ القاری میں ہم پڑھ رہے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس کی جو القابات ہیں ان میں سے ابو الخلفاء ہے، اور حبر امت، ترجمان القرآن القاب ہیں۔ شاہان عباسیہ سب آپ ہی کی نسل سے ہیں، اس لیے ابو الخلفاء کنیت ہوئی۔ ہجرت سے 3 سال قبل شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 13 سال کی عمر تھی، اور 67 ہجری میں 71 سال کے ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایام خلافت میں طائف شریف میں انتقال فرمایا۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے صاحب زادے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ محمد بن حنفیہ یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ایک بیوی سے تھے۔ ان کی بھی بڑی شان ہے، کبھی ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذکر خیر پڑھیں گے۔ نماز کے لیے جب جنازہ رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ آ کر کفن میں گھس گیا۔ بتیرا تلاش کیا گیا، نہ ملا۔ دفن کے بعد ایک غیبی آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل اور میری جنت میں آ۔ 4 وہ صحابہ جن کے نام عبداللہ ہے، جنہیں عبادلہ اربعہ کہتے ہیں، ان میں یہ بھی ہیں۔ بقیہ 3 یہ ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن العاص۔ جب عبادلہ اربعہ کا ذکر آئے تو یہ 4 ہیں، لیکن حناف کے نزدیک عبادلہ اربعہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی بجائے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ امام احمد نے فرمایا 6 صحابہ سے کثیر تعداد میں حدیث مروی، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، اور بقیہ مندرجہ ذیل صحابہ ہیں، حضرات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، عبداللہ بن عمر، ام المومنین عائشہ، جابر بن عبداللہ، انس رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابن عباس سے 1660 احادیث مروی ہیں، ان میں 95 متفق علیہ اور 120 افراد بخاری اور 49 افراد مسلم سے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ کیا دعا فرمائی تھی؟ اے اللہ انہیں حکمت، فقہ، تعویل عطا فرما۔ اس کی برکت سے کم سینی ہی میں ان کے علم و فضل کا سکہ سب پر بیٹھ گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب تھے، اہم سے اہم امور میں سے اجلہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ میں شرکت فرماتے تھے۔ امام مسروق نے فرمایا حضرت ابن عباس اجمل الناس، افصح الناس، اعلم الناس تھے، لوگوں سے زیادہ خوبصورت، زیادہ فصیح، زیادہ علم والے، اسی لیے ان کو حبر امت بھی کہا جاتا ہے۔ آخر عمر مبارک میں آنکھوں میں موتیا بند اتر آیا تھا۔ معالجین نے عرض کیا موتیا بند نکال دیں گے، لیکن 5 دن آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا خدا کی قسم میں موتیا بند نہیں نکلواؤں گا، 5 دن تو بڑی بات ہے، 1 رکعت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں سفید ہو گئیں تو یہ شعر پڑھا کرتے، اے اللہ نے میری آنکھوں سے روشنی لے لی تو کیا ہوا، اس کے عوض میری زبان، میرا دل روشن ہے
میرا دل صاف ستھرا اور میرا دماغ فساد سے خالی ہے، میرے منہ میں ایسی زبان ہے جو تلوار کی طرح تیز ترار مقابلے میں غالب ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدت اور سختی محسوس فرماتے تھے، جیسا کہ مفصل گزرا۔ جب جبریل علیہ السلام قرآن سناتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھتے۔ حاضرین پڑھنے کی وجہ سے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتے۔ مقصود یہ تھا کہ کوئی لفظ یاد سے رہ نہ جائے، جس طرح جبریل لے کر آئے ہیں بعینہ ہی اسی طرح محفوظ کر لوں۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ ابن عباس نے اسی طرح ہونٹ ہلا کر اپنے تلامذہ کو دکھایا، جن میں سعید بن جبیر شہید بھی تھے۔ جیسے ابن عباس نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا، ویسے ہی سعید بن جبیر نے بھی ہونٹ ہلا کر اپنے تلامذہ کو دکھایا۔ اس میں شدت در شدت تھی، ایک تو نزول وحی کی شدت، دوسرے بغور سننا اور ساتھ ساتھ پڑھنا۔ اس پر سورہ قیامہ کی یہ آیت نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ثم ان علینا بیانہ تک کچھ آیتیں چھوڑی ہیں بیچ میں سے، یعنی قرآن نازل ہونے کی حالت میں آپ یاد کرنے کی کوشش میں پڑھا نہ کریں، پورے قرآن کا آپ کے سینے میں جمع فرما دینا، محفوظ کر دینا تاکہ آپ اسے بآسانی پڑھ لیں، ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم قرآن بواسطہ جبرائیل پڑھیں نازل فرمائیں تو خاموشی سے بغور سنا کریں، اس کے بعد اس کے مطابق پڑھیں، پھر اس کا بیان یعنی آپ کو یہ قدرت دینا کہ اسے بآسانی پڑھیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب قرآن نازل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر جھکا کر بغور سنتے، جب جبرائیل چلے جاتے تو پڑھتے۔ ایک اور راوی سعید بن جبیر، ان کا تعارف سعید بن جبیر کنیت ابو محمد ہے، مشاہیر تابعین میں ہیں، یعنی کہ تابعین میں مشہور ہیں، جی بہت بڑے فقیہ محدث مفسر تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب جہبذ العلماء ہے۔ جہبذ کہتے ہیں پرکھنے والا، دانا کے معنی میں بھی ہے۔ ان کے تبحر علمی اور جلالت شان پر اتفاق ہے، بڑے عابد زاہد شب زندہ دار تھے، ہر سال 2 بار مکہ معظمہ حاضر ہوتے، ایک بار حج کے لیے ایک بار عمرہ کے لیے، 2 رات میں پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے۔ رات میں خشیت خداوندی سے مسلسل رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی، زبردست مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھیں۔ ان کے گھر میں ایک مرغ تھا جس کی آواز پر رات میں اٹھ بیٹھتے۔ ایک رات مرغ کسی وجہ سے نہ بول سکا، آنکھ نہیں کھلی، نماز فجر قضا ہو گئی۔ نماز کے قضا ہونے کی اذیت پر زبان سے مرغ کے بارے میں یہ کلمات نکل گئے، اس سے کیا ہو گیا تھا کہ آج نہیں بولا، اللہ اس کی آواز ختم کر دے۔ وہ مرغ پھر زندگی بھر نہ بول سکا۔ یہ دیکھ کر والدہ ماجدہ نے کسی کے لیے بد دعا کرنے سے منع فرمایا۔ والدہ ماجدہ کی بہت فرما بردار تھے۔ ایک مرتبہ بچھو نے ہاتھ میں ڈنک مار دیا، والدہ نے حکم دیا کہ کسی سے جھڑوا لیں یعنی دم کرا لیں، سخت کشمکش میں پڑ گئے۔ جھاڑ پھونک کو وہ اپنے اعلیٰ توکل کے خلاف جانتے تھے، اور ادھر والدہ کی اطاعت فرض۔ بالآخر یہ ایک جھاڑنے والے کے پاس پہنچے، نیش زدہ ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، یعنی پھر بھی اس کو کہا نہیں کہ دم کر دو۔ اللہ اللہ کیا تقویٰ ہے۔ مشہور ثقفی ظالم حجاج نے شعبان 95 ہجری میں شہید کیا۔ یہ حجاج ثقفی بہت ظالم تھا، کم از کم اس نے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں صحابہ اور تابعین تھے۔ اللہ اکبر۔ 99 سال کی عمر مبارک ہوئی، مزار پاک واسط میں ہے۔ سعید بن جبیر کی شہادت، ان کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ واقعہ شہادت کی تفصیل یہ ہے کہ حجاج کے مظالم اور خلاف شرع کاموں پر اعلانیہ تنقید فرماتے تھے، اس لیے اس ظالم نے انہیں گرفتار کرایا، مکہ معظمہ میں گرفتار ہوئے،
راستے بھر دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں نوافل پڑھتے۔ گرفتار کر کے لے جانے والے سپاہی نے جب یہ دیکھا تو 3 دن کے بعد کہا بخدا مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو ایسے شخص کے پاس لے جا رہا ہوں جو آپ کو ضرور بھی ضرور قتل کر دے گا، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، کہیں چلے جائیے۔ فرمایا کہ حجاج کو جب یہ پتہ چلے گا کہ تم نے مجھ کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے تو تمہارے لیے خطرہ ہے، کہیں تم کو قتل کر دے، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری وجہ سے تم بلا گناہ قتل کیے جاؤ۔ اللہ اللہ، دعا میں حلاوت قبول ہونے کی علامت ہے۔ جب حجاج کے روبرو تشریف لے گئے تو فرمایا ایک بار مجھے اور میرے 2 ساتھیوں کو دعا میں حلاوت محسوس ہوئی تو ہم تینوں نے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ دعا میں حلاوت اس کے مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ میرے ان دونوں ساتھیوں کو شہادت نصیب ہو چکی، میں منتظر ہوں۔ حجاج نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ فرمایا سعید بن جبیر۔ حجاج نے کہا نہیں، استغفر اللہ، شکی بن کثیر، انہوں نے بگاڑ کے نام لیا نا۔ فرمایا والد نے یہی نام رکھا ہے۔ میں شکی ہوں کہ سعید یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ حجاج نے کہا نہیں تم شکی ہو۔ فرمایا غیب کا جاننے والا کوئی اور ہے۔ حجاج نے کہا سن لو میں تمہاری دنیا کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بدل دوں گا۔ فرمایا اگر میں جانتا کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے تو تیرے سوا کسی اور کو معبود نہ بناتا۔ پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ تک خلفائے راشدین کے بارے میں الگ الگ سوال کیے، سب کی اہل سنت کی عقیدے کے مطابق جوابات ارشاد فرمائے۔ پھر حجاج نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلفاء ہوئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا ان کو اپنے اپنے اعمال کی جزا ملے گی، کچھ جزا پا کر مسرور ہوں گے، کچھ ہلاک، میں ان کا ذمہ دار نہیں۔ حجاج نے پوچھا عبد المالک بن مروان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا اگر صالح نیک تھا تو اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا، اور اگر بدکار تھا تو اللہ کے قابو سے نکل نہ سکے گا۔ حجاج نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا تم خود اپنے آپ کو خوب جانتے ہو۔ حجاج نے کہا میرے بارے میں اپنا علم ظاہر کرو۔ فرمایا میری بات تم کو بری لگے گی، پسند نہ آئے گی۔ حجاج نے کہا جو کچھ بھی ہو اس کو ظاہر کرو۔ فرمایا اچھا تو سنو، تم نے حدود الہی کو پائمال کیا، ظلم و ستم کیے، کتنے اللہ کے ولیوں کے قتل جیسی معصیت میں جرت کی۔ حجاج بولا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عضو کاٹ ڈالوں گا۔ فرمایا تم میری دنیا بگاڑو گے، میں تمہاری آخرت بگاڑ دوں گا۔ حجاج نے پوچھا کس طرح قتل ہونا پسند کرتے ہو؟ بتاؤ۔ فرمایا تم پسند کرو جس طرح مجھے قتل کرو گے اسی طرح میں آخرت میں تمہیں قتل کروں گا۔ پوچھا کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم کو معاف کر دوں؟ فرمایا عفو اللہ کی طرف سے ہے، رہ گیا تو، نہ تو تیرے لیے برات ہے نہ عفو۔ اب غصے میں جل بھون کر جلادوں کو حکم دیا انہیں لے جا کر قتل کر دو۔ جب جلاد مقتل میں لے چلے تو آپ ہنسے۔ حجاج نے حکم دیا کہ واپس لاؤ۔ اس نے پوچھا ہنسے کیوں؟ فرمایا اللہ کے حضور تیری جرت پر اور اللہ کے حلم پر۔ انتہائی تیش میں آ کر حکم دیا میرے سامنے دربار میں قتل کرو۔ جب قتل کے لیے لٹایا تو آپ نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حکم دیا قبلہ سے منہ پھیر دو۔ آپ نے تلاوت کی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کوڑ کر حکم دیا کہ منہ کے بال لٹا دو۔ آپ نے پڑھا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ جھلا کر حکم دیا ذبح کر دو۔ حضرت سعید نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسے یاد رکھنا یہاں تک کہ قیامت کے دن میری تیری ملاقات ہو۔ پھر دعا فرمائی اے اللہ میرے بعد اسے کسی پر قابو نہ دینا کہ اسے قتل کر سکے۔ اس کے بعد شہید کر دیے گئے۔ تن اقدس سے سر جدا ہونے کے بعد 3 بار کلمہ پڑھا جو تیسری بار پورا سنا گیا۔ اللہ 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 اللہ۔
ذبح کے وقت بہت زیادہ خون نکلا۔ اس پر ظالم کو حیرت ہوئی، وہ حیران رہ گیا۔ طبیب کو بلا کر پوچھا، طبیب نے بتایا کہ اور قتل کیے جانے والوں کا خون خوف سے سوکھ جاتا تھا اور ان پر خوف کا اثر بالکل نہ تھا، اور ان پر خوف کا اثر بالکل نہ تھا۔ ہنسی خوشی جان دے دی، اس لیے خون زیادہ نکلا۔ اس کے 3 دن کے بعد حجاج کے پیٹ میں پھوڑا ہو گیا، لاکھ علاج کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 16 دن کے بعد یا 6 مہینے کے بعد انتہائی اذیت اٹھا کر مرا۔ حجاج کہتا تھا کہ جب میں سوتا ہوں تو سعید آ کر میرے پاؤں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے خدا کے دشمن، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ چیختا کہ میں نے سعید کو کیوں قتل کر دیا۔ یہ حجاج کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسی گزری؟ بتایا کہ اور قتل کے عوض میں ایک بار قتل کیا گیا اور سعید کے عوض 70 بار قتل کیا گیا۔ آگے فارسی کا شعر ہے۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 270۔ ایک تطبیق۔ اس آیت میں قرآن مصدر قرات پڑھنے کے معنی میں ہے۔ قرآن جو کلام پاک کا علم ہے، مراد نہیں۔ علینا بیانہ کی تفسیر یہاں ان تقرأ منقول ہے، اور کتاب و تفسیر میں ان نبینہ علی لسانک، اور ابن جریر نے ان نبینہ کا بلسانک نقل کیا۔ یہ صرف الفاظ کا اختلاف ہے، معنی تینوں کے ایک ہیں۔ ان تقرأہ کے معنی ہے آپ کا اسے پڑھنا۔ ان نبینہ علی لسانک یا بلسانک کا ظاہر معنی یہی ہے کہ قرآن مجید کا زبان پر جاری کرنا، اور یہی فاستمع وانصت لہ کے مناسب بھی ہے، ورنہ تناسب معنوی باقی نہیں رہے گا۔ بعض مفسرین نے ثم ان علینا بیانہ کی یہ تفسیر کی ہے کہ معانی کا بیان کرنا مراد ہے۔ اس تقدیر پر فتبع کی تفسیر فاستمع وانصت مناسب نہ ہوگی، بلکہ جو ہوگی فتبع قرآنہ بقراءتک، ان کے پڑھنے کے بعد پڑھیے۔ تعلیم معانی مخاطب سے مؤخر ہو سکتی ہے، تعلیم معانی خطاب سے مؤخر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ چونکہ علینا بیانہ سے پہلے ثم ہے جو تراخی کے لیے آتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ معانی قرآن کی تعلیم خطاب کے بعد ہو، اور یہی اکثر علماء کا مذہب ہے، مگر اس پر اتفاق ہے کہ وقتی حاجت سے تاخیر جائز نہیں۔ اس کی پوری تفصیل کتب اصول میں موجود ہے۔ جبرائیل صرف واسطہ نزول تھے۔ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام صرف نزول کے واسطہ تھے، رہ گیا قرآن کا پڑھانا، اس کی معانی کی تعلیم یہ اللہ عز و جل نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے لفظ کے یاد کرنے کا کتنا اہتمام تھا۔ ایک اشکال کا جواب، یہ سورہ مکی ہے اور ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور امام بخاری کا اسے بدء وحی کے باب میں لانا بتا رہا ہے کہ ابتدا کا واقعہ ہے، اس وقت ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر وہ کیسے فرماتے ہیں کہ میں یوں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے؟ اس کے 2 جواب شارحین نے دیے ہیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی نے ان کو بتایا ہو، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ہونٹ ہلا کر دکھایا ہو۔ ابو داؤد طیالسی کی ایک روایت اسی کی مؤید ہے، اسی کی تائید کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 271 ہے۔ ٹائم تو ہو گیا مگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 صفحات پڑھیں گے جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ حدیث دورہ قرآن
سے پہلے جو بقیہ حدیث کی جو شرح ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث مسلسل کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا نام مسلسل بتحریک شفتین ہے۔ حدیث مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوقت ارشاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی خاص کام کیا ہو اور ہر راوی الی یومنا ھذا بوقت روایت اس کام کو کرے، اس کام کے نام پر اس حدیث کا نام مسلسل بفلا رکھ دیا جاتا ہے، کنٹینیوسلی۔ جیسے حدیث مسلسل بالمصافحہ ہے کہ بوقت ارشاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مصافحہ کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہونٹے لایا، ابن عباس نے اپنے تلامذہ کے سامنے ہونٹے لایا، سعید بن جبیر نے اپنے تلامذہ کے سامنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن علامہ عینی نے فرمایا اس کا تسلسل متصل نہیں، یعنی کہ بعد میں بعض بزرگوں نے اس حدیث کو نقل تو کیا مگر انہوں نے بتایا نہیں ہونٹ ہلا کے۔ اللہ عز و جل پر کچھ واجب نہیں، علینا میں علا ہے اور علا وجوب کے لیے آتا ہے، اور اللہ عز و جل پر کوئی چیز واجب نہیں۔ وجوب کبھی بمعنی ضرور آتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے، اور یہی یہاں مراد ہے، اور یہ ضرورت وعدے کی بنا پر ہے کہ جب یہ فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے تو چونکہ خلف وعدہ محال بالذات ہے اس لیے ضروری ہوا۔ اچھا جی، ابھی ہم انشاءاللہ تعالی حدیث دورہ قرآن پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی تھی، جب جبرائیل ملاقات کرتے اور وہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کر کے قرآن کا دور کیا کرتے۔ یہ سلسلہ رمضان کے ختم ہونے تک رہتا۔ جب جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اس وقت آپ بہتی ہوا سے بھی زیادہ خیر رساں ہوتے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی حدیث پاک کی تشریح ہم جلدی جلدی پڑھ کے سن کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس ہیں۔ اجود الناس، اجود جود کا اسم تفضیل ہے۔ جود کے معنی اعطا ما ینبغی لمن ینبغی، کسی کو اس کے لائق کوئی چیز دینی، اسی کو سخاوت بھی کہتے ہیں۔ اجود الناس کے معنی ہوئے سب لوگوں سے زیادہ سخی۔ اس حدیث میں اجود الناس فرمایا، اور ناس اگرچہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے مگر اسے لازم ہے پوری مخلوق سے زیادہ سخی ہونا۔ جب تمام انسانوں سے زیادہ سخی ہیں تو تمام مخلوقات سے بدرجہ اولا زیادہ سخی ہوئے، جیسا کہ ایک حدیث میں خود ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سب سے بڑا جواد ہے، پھر انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، پھر میرے بعد وہ سب سے زیادہ سخی ہے جو علم حاصل کر کے اس کو پھیلائے۔ رمضان میں زیادہ فیاضی کی وجہ، رمضان میں بنسبت اور دنوں کے آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، یعنی آپ ہمیشہ بلا استثناء سارے جہاں سے زیادہ سخی تھی، مگر رمضان میں دوسرے دنوں کی بنسبت اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رمضان موسم رحمت ہے، ان دنوں رحمت الہی کا نزول بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا اس کا اول رحمت اور اوسط مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے، اور فرمایا رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ امام زہری نے فرمایا رمضان میں ایک تسبیح دوسرے دنوں کی 70 تسبیح کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ رمضان میں سخاوت کی زیادتی اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل ملاقات کرتے۔ جبرائیل رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ قرآن مجید کا دور کرتے، یعنی کبھی حضور پڑھتے اور جبرائیل سنتے، کبھی جبرائیل پڑھتے اور حضور سنتے۔ عمر مبارک کی آخر سال قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور فرمایا، بقیہ سال ایک بار ہوتا۔ اس وقت جود و نوال کی زیادتی کی وجہ یہ تھی کہ جبریل کی 3 خصوصیت تھی، ایک تو حضور کے محب خاص تھے، دوسرے فرشتہ مقرب بلکہ سید الملائکہ تھے، تمام فرشتوں کے سردار، تیسرے یہ کہ رب العالمین کے فرستادہ تھے۔ یہ 3 خصوصیات تو وہ ہیں جو جبریل میں ہمیشہ پائی جاتی تھی، مگر اس وقت خاص خصوصیت یہ ہوتی کہ کلام ربانی قرآن مجید کا دور کرنے آتے۔ ان وجوہ کی بنا پر مسرت در مسرت جتنی حاصل ہوتی رہے گی وہ حضور ہی جانے۔
اس سبب سے دریائے کرم پورے جوش پر ہوتا۔ غور کریں تو یہاں 3 سبب اس کے محرک تھے۔ ایک رمضان جو اللہ عز و جل کی انگنت نعمتوں کی برسات کا موسم ہے، دوسرے جبرائیل کی ملاقات کی یہ مزید نعمت ہے، خصوصاً جبرائیل کی ان خصوصیات کی وجہ سے جو اوپر مذکور ہوئیں، خاص کر رب العالمین کے فرستادہ ہونے کی حیثیت سے۔ تیسرے قرآن کا دور جس سے قرآن کریم کے نئے نئے اسرار و معارف کا فتح باب ہوتا، ان نعمتوں کے شکریہ میں زیادہ سے زیادہ جود و کرم فرماتے۔ ہر سال رمضان میں یہ دور اس لیے ہوتا کہ رمضان المبارک ہی کی سب سے متبرک رات شب قدر میں پورا قرآن جبرائیل امین لوح محفوظ سے اخذ کر کے آسمان دنیا کی طرف یعنی پہلے آسمان پر لائے، وہاں فرشتوں کو لکھا دیا۔ فرشتوں نے قرآن کو موجودہ ترتیب کے ساتھ لکھ کر بیت العزت میں محفوظ کر دیا۔ یہ پہلے آسمان میں ایک متبرک جگہ کا نام ہے، پھر حسب اقتضاء حکمت و حکم ربانی وہاں سے جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ علاوہ ازیں حدیث حرا میں گزرا کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا 17 رمضان کو ہوئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ رحمت الہی رمضان میں بنسبت اور دنوں کے زیادہ متوجہ رہتی ہے۔ رات کے انتخاب کی حکمت سب پہ ظاہر ہے کہ جو سکون اور یکسوئی رات میں ہوتی ہے وہ دن میں واردین صادرین کی وجہ سے کہاں نصیب۔ علاوہ ازیں محب و محبوب کی ملاقات کے لیے رات ہی منتخب ہے۔ اس حدیث کا حسن ترتیب ملاحظہ کریں۔ پہلے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے جہاں سے بڑھ کر جواد تھے۔ پھر ترقی کر کے فرمایا کہ رمضان میں جود و نوال دوسرے ایام کی بنسبت زیادہ ہوتا۔ پھر اور آگے بڑھے اور فرمایا جب جبرائیل امین رمضان کی رات میں آ کر دورہ قرآن کرتے تو پھر جود و نوال کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ فیاضی کی حد۔ اخیر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ ہوا کتنی فراواں اور کتنی ضروری ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ ہر منٹ ہوا کی احتیاج ہے، اور فراواں اتنی کہ کہیں بھی ہو بقدر ضرورت موجود، بلکہ ضرورت سے زیادہ موجود، مگر کوئی کمی نہیں۔ تو ہوا سے بڑھ کر کون سخی؟ فرماتے ہیں ہوا کی سخاوت تمہیں معلوم ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ رکی ہوئی ہوا میں وہ بات کہاں جو بہتی ہوئی میں ہے، مگر قربان اس جواد اعظم کے کہ بہتی ہوا بھی اس کی درویزہ گر۔ ریاح اور ریح کے استعمال کا فرق۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ریاح جمع ہو تو اس سے اچھی اور نفع بخش ہوا مراد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور ریح واحد کا اطلاق نقصان رسا تباہ کن ہوا کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اما ثمود فاہلکوا بریح صرصر۔ خود حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلها رجاحا ولا تجعلها ریحا، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں، اکثر ہی ہے، مطلب کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے، یہی معنی نہیں ہوتے، اکثر ایسے معنی مراد ہوتے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں ریح واحد اچھی ہوا کے معنی میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوا وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ۔ فوائد۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔ سخاوت بہترین وصف ہے، مومن کو سخی و جواد ہونا چاہیے۔ رمضان میں حتی المقدور زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ لزوماً یہ بھی ثابت کہ جن ایام کی کوئی شرعی خصوصیت حاصل ہو ان میں سخاوت زیادہ پسندیدہ ہے، کہ جن ایام میں کوئی نعمت ملے ان ایام میں سخاوت عند اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہے۔ سب سے بڑی نعمت ربیع الاول شریف وہ بھی 12 ربیع الاول میں ملی ہے، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ رمضان شریف میں خصوصیت سے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت تمام اذکار مستحبہ سے افضل ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین اسی کو کرتے جو تلاوت سے افضل ہوتا۔ قرآن مجید کا بکثرت ورد کرنا چاہیے۔
حفاظ کو چاہیے کہ دوسرے سے سنیں بھی اور دوسرے کو سنائیں بھی۔ رات میں قرآن مجید پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس پر تجربہ شاہد ہے کہ رات میں بہت جلد یاد ہوتا ہے۔ صلحاء، علماء، مشائخ کی بار بار زیارت کرنی چاہیے کہ اگر انہیں گرا نہ ہو، وغیرہ ذالک۔ دیگر کتب الہیہ کے نزول کی تواریخ، علماء فرماتے ہیں کہ صحف ابراہیم پہلی رمضان کو نازل ہوئے، تو رات 2 رمضان کو، انجیل غالباً 3 لکھا ہے نا، 3 رمضان کو یا 13 رمضان کو، اور قرآن کے نزول کی ابتدا 17 رمضان ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور حدیث پاک کا جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ فرمائے، اور یہ پیاری پیاری دینی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے رہنے کی سعادت نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔